نحن نقص عليك نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدنہم ہدی۔ میرے بابا جان، میرے شیخ، میرے منٹور الشیخ محمد محسن منور یوسفی، آپ ہمیشہ ایک حدیث مبارکہ کا ذکر فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ کہیں درود پاک پڑھے اس کی آواز میں خود سنتا ہوں۔ کوئی بندہ کہیں بھی درود پڑھے اس کی آواز میرے آقا، میرے مولا، تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکان، مالک زمین و آسمان، روح کن فکان، حضور پر نور شافی من نشور، حبیب رب غفور، حضرت احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں۔ اس لیے ایک بار پھر درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج پھر ہم 11ویں شریف کی محفل میں موجود ہیں۔ یہ وہ بابرکت اور عظمت والی محفل ہے جہاں نوجوان نسل کو قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کی تعلیم دی جاتی ہے اور ان کو روحانیت کی بھی تعلیم دی جاتی ہے۔ آپ سوچیں، انسان جب نوجوانی میں ہوتا ہے تو اس میں ایک عجیب و غریب قسم کا جذبہ اور جنون ولولہ پایا جاتا ہے۔ جب ایک انسان نوجوان ہوتا ہے نا، جوانی میں ہوتا ہے، اس میں ایک الگ ہی قسم کی وہ کیا کہتے ہیں جذبہ ہوتا ہے، ایک ڈیفرنٹ ہی قسم کا جذبہ ہوتا ہے۔ اور جو علم النفس کے جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نوجوانی کا جو ٹائم ہوتا ہے یہ اس قدر نازک ہوتا ہے کہ نوجوان کو جو راہ ملتی ہے نا وہ اس کو اپنا لیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے فرمایا، آپ نے فرمایا نوجوان کا جو دل ہے نا وہ ایک زمین کی مانند ہے، جو کچھ اس میں بویا جائے گا نا وہی اس میں پھلتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک نوجوان کا دل ایک زمین کی مانند ہے، اب اس میں جو بھی ڈالا جائے گا اس میں وہی بن کر نکلنا۔ تو آپ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ملتی ہے، مستدرک حاکم میں لکھی ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت شمار کرو۔ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت شمار کرو۔ آپ نے فرمایا جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، صحت کو اپنی بیماری سے پہلے، مالداری کو اپنی تندرستی سے پہلے، اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے جوانی عطا کی ہی ہے تو اس طرح سے گزارو کہ تمہاری زندگی کی جو پرورش ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہو۔ بندہ ناچیز آپ سے عرض کرتا ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو قیامت کے دن اپنے سائے میں رکھے گا۔ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا سایہ دے گا۔ آپ نے فرمایا ان میں سے ایک وہ نوجوان ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پرورش کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پرورش پائی ہو، ایسا نوجوان اس کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کا سایہ نصیب ہوگا۔
اللہ تعالیٰ کا سایہ نصیب ہوا۔ اسی لیے آپ دیکھیں اگر نوجوانی اگر اللہ نے دی ہی ہے تو پھر اس کا کوئی سوچ کے چلیں کہ آپ کا کیا ٹارگٹ ہے زندگی کا، یا آپ کے کیا مقصد ہے، آپ کو اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا گیا ہے۔ اور اگر آپ کی زندگی کے اندر کوئی مقصد ہی نہیں ہے، صرف دنیا ہی ہے، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، یہ سوائے ایک کھیل اور تماشے کے کچھ نہیں ہے۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ کاش وہ لوگ یہ بات جانتے ہوتے۔ قرآن پاک میں فرمایا۔ اسی لیے آپ دیکھیں جس نوجوان کے دل میں حب الہی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے نا، اگر کبھی اس سے کوئی گناہ ہو ہی جائے تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ لرزنے لگتا ہے، اس کو اپنے غلطیوں پر، اس کو اپنے گناہوں پر ندامت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا جس وقت بندہ کوئی غلطی کرتا ہے نا تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر اس گناہ پہ اس کو ندامت ہو اور وہ اس کا استغفار کر لے تو وہ ہٹا کے اس کا دل واپس چمکا دیا جاتا ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا اگر وہ بندہ دوبارہ اسی گناہ کا ارتکاب کرے تو وہ جو سیاہی ہے نا وہ مزید پختہ ہوتی رہتی، یہاں تک کہ اس کا جو پورا دل ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نے فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ان کے گناہوں کا زنگ چڑھ گیا۔ آپ سوچیں ایسا گناہ جس کو آپ بار بار کری جائیں گے، غلطیاں کری جائیں گے، حضور نے فرمایا اور حضور کا فرمان نہیں چینج ہو سکتا، تبدیل نہیں ہونا ساری زندگی۔ آپ کا جو دل ہے نا وہ بھرتا جائے گا سیاہی سے، یہاں تک کہ پورا کا پورا زنگ سے بھر جائے گا۔ حضرت سیدنا یوسف بن اسباط شیبانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، آپ نے نصیحت کی نوجوانوں کو، آپ نے فرمایا اے نوجوانوں بیماری سے پہلے صحت میں جلدی کرو، میں صرف اس شخص پر رشک کرتا ہوں جو رکوع و سجود کو پورا کرتا ہے جبکہ میرے اور سجدے کے درمیان رکاوٹ پیدا ہو۔ یعنی ایسا وقت نہ آئے کہ اب آپ سجدہ بھی نہ کر سکیں، آپ اس کی بارگاہ میں حاضر بھی نہ ہو سکیں، توبہ بھی نہ کر سکیں، وہ آپ سے چیز ہی لے لی جائے۔ اور کچھ ایسے نوجوان ہیں جو کوئی غلطی بھی کریں گے یا کوئی گناہ کریں گے تو وہ یہ بات کہیں گے کہ ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، ابھی تو توبہ ہم کر ہی لیں گے، توبہ کر لیں گے، ہم ابھی زندگی پڑی ہے ہم توبہ کر لیں گے۔ یاد رکھیں بزرگوں نے کہا یہ جو کہنا ہے نا کہ ہم توبہ کر لیں گے، میں توبہ کر لوں گا، یہ ایک ایسا شیطانی عمل ہے کہ یہ ساری زندگی نہیں ہونا۔ اسی لیے حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ علیہ آپ نے ایک نوجوان کو نصیحت فرمائی، آپ نے فرمایا نوجوان تجھے تیری جوانی جو ہے نا وہ دھوکے میں نہ ڈال دے۔ کتنے ہی جوان ایسے تھے جنہوں نے توبہ نہیں کی اور اپنی امیدوں کو لمبا کرتے رہے، یہاں تک کہ موت کو بھی انہوں نے بھلا دیا اور یہی کہتے رہے کہ ہم کل توبہ کر لیں گے، ہم پرسوں توبہ کر لیں گے، یہاں تک کہ اسی غفلت کے اندر ملک الموت آ گئے اور اس غافل نوجوان کو اندھیری قبر میں لے گئے۔ آپ نے فرمایا ایسے نوجوان کو نہ ان کا مال، نہ ان کے غلام، نہ ان کی اولاد اور نہ ہی ان کے والدین ان کو کوئی فائدہ دے سکیں گے، آپ نے فرمایا۔ اسی لیے شیخ سعدی شیرازی نے فرمایا در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبریس، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ تم جوانی کے اندر توبہ کرو، اصل بات تو یہ ہے۔ بڑھاپے میں تو بھیڑیے نہیں پرہیزگار بننا ہے،
بندہ نا چیز آپ کو ایک واقعہ عرض کرتا ہے. ایک نوجوان تھا، وہ نہ کسی بزرگوں کے بیان بڑے شوق سے سنا کرتا تھا. وہ جب بھی ان کی بارگاہ میں بیٹھتا نا اور وہ بیان فرماتے، اور اگر وہ فرماتے یا ستار یا ستار، تو اس پر ایک عجیب و غریب سی کیفیت طاری ہو جاتی، تڑپنے لگتا، وجد آ جاتا. لوگ بڑے حیران ہوئے. لوگوں نے کہا یار جب بھی بزرگ یا ستار کہتے ہیں یہ تڑپنے کیوں لگتا ہے؟ انہوں نے اس نوجوان سے پوچھا، ہے نوجوان یہ یا ستار کے اوپر یہ تڑپنے کی وجہ کیا ہے کہ جب بھی بزرگ یا ستار کہتے ہیں اپنے بیان میں تو تڑپنے لگتا ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کے اور بھی بہت نام ہیں، یا غفار، یا رحیم، یا کریم، یا تواب. یا غفار معاف کرنے والے، یا رحیم رحم کرنے والے، یا کریم کرم یا بخشنے والے، یا تواب توبہ قبول کرنے والے. تو یا ستار سن کے تجھے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یعنی اے پردہ پوشی کرنے والے، اے پردہ پوشی کرنے والے. یہ جب بھی تو سنتا ہے یا ستار تو وجد کیوں ہوتا ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے کہ مجھے بچپن سے عادت تھی کہ میں عورتوں کا لباس پہن کر جب بھی کوئی شادی کی محفل ہوتی یا کوئی ویسے عورتوں کی کوئی مجلس ہوتی تو میں اس میں چلا جاتا اور عورتوں میں گھل مل کر بیٹھتا. کہتا ہے ایک دن ایسی میں بیٹھا ہوا تھا، بادشاہ کی شہزادی کی شادی تھی، بیٹی کی شادی تھی. کہتا ہے میں وہاں بیٹھا ہوا، یہاں تک کہ جو بادشاہ کی بیٹی ہے نا اس کا ہار گم ہو گیا. اب جب اس کا ہار گھما تو بادشاہ نے حکم دیا کہ تمام دروازے بند کر دیے جائیں اور سب کی تلاشی لی جائے. وہ کہتا ہے کہ سب کی تلاشی ہوئی، یہاں تک کہ صرف 2 لوگ بچے، ایک عورت بچ گئی اور ایک میں بچ گیا. کہتا اب میں پریشان ہوا کہ اگر تو میری تلاشی ہوئی تو میرا تو یہ راز کھل جائے گا کہ میں تو عورت نہیں، میں تو ایک مرد ہوں. کہتا ہے میں نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی اور میں نے نیت کی کہ اے مولا اگر تو نے آج مجھے اس رسوائی سے بچا لیا تو میں زندگی بھر کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا. وہ نوجوان کہتا ہے جیسی مجھ سے پہلے اس عورت کی تلاشی لی گئی تو اس سے وہ ہار برآمد ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات سے بچا لیا کہ میں سب کے سامنے شرمندہ ہوتا کہ میں نے ایک عورتوں کے بھیس میں اٹھا ہوا. کہتا اب جب بھی اللہ تعالیٰ کا نام آتا نا یا ستار یا ستار، اے پردہ پوشی کرنے والے، کہتا ہے مجھے اس رب کی ستاری یاد آ جاتی. اس لیے یاد رکھیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی دی ہے، ان قریب بڑھاپا آنا ہے، ان قریب بڑھاپا قریب ہے. اس سے پہلے کہ گرفت ہو یاد رکھیں اس خدا نے جو راستہ دکھایا اس راستے پر چلیں، وہ راستہ جس پر انعام کیا اس نے، نہ کہ وہ راستہ جس پر اس نے غضب کیا. تو یہاں مجھے بندہ نا چیز کو وہ میرے بابا جانا شیخ محمد محسن منور یوسفی اکثر وہ ذکر کرتے ہیں. یہاں بندہ نا چیز کو اس نوجوان کا ذکر آ جاتا ہے. وہ 18 سال کا نوجوان جو گیلان کے شہر سے بغداد سفر پہ نکلا تھا، راستے میں چوروں نے روک لیا اور چوروں نے دریافت کیا کہ آپ کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، اور آپ نے سب کچھ سچ بتا دیا. چور حیران ہوئے کہ آپ نے سچ کیوں بولا ہے. آپ فرمانے لگے مجھے میری ماں نے مجھے سمجھایا تھا کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا ہے. اور شاید بندہ یہ چیز کا دل کہتا ہے وہ قرآن پاک کا حکم بھی جانتے تھے، کیونکہ قرآن پاک میں ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ. یہ وہی نوجوان ہے جس نے سچ کو ترجیح دی، اور آج اس کو دنیا گیلانی، جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، میرا محی الدین سلطان الاولیاء شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی. اسی لیے یاد رکھیں میرے بابا جان شیخ محمد محسن منور یوسفی اکثر یہ بات فرماتے ہیں کہ بیٹا اپنی خود احتسابی کرا کرو، خود احتسابی کرو.
دن اگر سارا گزر گیا تو ایک بار ایک لمحے سونے سے پہلے بیٹھ کر سوچو کہ تمہارا دن کیسا گزرا ہے، تم نے آج اس دن میں کیا کیا، کیا تم نے کوئی اس دن میں، اس پورے دن کے اندر تم نے کوئی گناہ تو نہیں کیا؟ اس گناہ کے اوپر توبہ کرو۔ کیا تم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس توبہ کرو، کیونکہ مولانا رومی نے فرمایا، آپ نے فرمایا جوانی جو ہے نا وہ ایک خواب ہے، اس میں غفلت نہ کر، ہر گھڑی کو اللہ کا ذکر کر، یہ لمحے پلٹ کے نہ آئیں گے، یہی وقت تیری راہ بنائیں گے، یہی وقت تیری راہ بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سچ اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔